السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم۔ محترم ناظرین، آج قرآن مقدس کی ان آیات کریمہ سے میں آپ کی خدمت میں چاند کی منازل کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جس سے چاند کے مسائل کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے اور یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ منازل قمر کی تکمیل کے بعد چاند کیسے نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے منازل کو کیوں بنایا ہے، اس کی وجوہات بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں پیش کی تھیں، جن میں نے بتایا تھا کہ روزہ اس دن ہوگا جس دن کے تمام اہل اسلام روزہ رکھیں گے، اور عید الفطر اس دن ہوگی جس دن کے تمام اہل اسلام عید الفطر کریں گے، اور قربانی اس دن ہوگی جس دن کے تمام اہل اسلام قربانی کریں گے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارہ مل گیا، تو اب قمر کی، چاند کی، ہلال کی کیفیت کو جاننے کے لیے ایک مومن کو لگاتار تاریخوں کا حساب و کتاب رکھنا ہوگا، اور رؤیت کے ثبوت کے بعد ہر تاریخ اس کو یاد رکھنی ہوگی، تاکہ آئندہ مہینے میں اس سے مدد حاصل کی جا سکے اور چاند کی رؤیت تک پہنچا جا سکے۔ اللہ رب العالمین نے یوں ہی معمولی بات بیان نہیں فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا: هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا، اور والقمر نورا، اور چاند کو نورانی بنایا، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، وہ آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے جاننے والوں کے لیے۔ سورہ یونس آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند دونوں کو مشترک طور پہ ایک ساتھ بیان فرما کر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ سورج اگر چمکدار ہے تو چاند نورانی اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور سورج کے نور، سورج کی روشنی سے چاند استفادہ کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رات میں نشانی بنا دیتا ہے، اور پھر اس سے لوگ راستے وغیرہ ساری چیزیں جان لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے چاند اور سورج دونوں کو بنایا، اور اس کے بعد چاند کے سلسلے میں بتایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے منزلیں مقرر کی، یعنی چاند کی اللہ تعالیٰ نے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ رب العالمین کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کی، اور وہ آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے جاننے والوں کے لیے۔ یہاں جاننے والوں کے لیے کہا
اللہ رب العالمین نے مشہور عالم و محقق شیخ حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ صاحب نے اپنی تفسیر احسن البیان میں اس کی تفسیر اس طرح کی ہے، یعنی ہم نے چاند کی چال کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، ان منزلوں سے مراد وہ مسافت ہے جو وہ ایک رات اور ایک دن میں اپنی مخصوص حرکت یا چال کے ساتھ طے کرتا ہے۔ یہ 28 منزلیں ہیں، ہر رات کو ایک منزل پر پہنچتا ہے جس میں کبھی کوئی خطا نہیں ہوتی۔ پہلی منزلوں میں وہ چھوٹا اور باریک نظر آتا ہے اور پھر بتدریج بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ سکڑنا اور باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ آخر میں 1 یا 2 راتیں چھپا رہتا ہے اور پھر ہلال بن کر طلوع ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو، یعنی سال کے حساب و کتاب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کی منزلوں کو مقرر کیا ہے، اور جیسا کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے، یعنی چاند کی منازل اور رفتار سے ہی مہینے اور سال بنتے ہیں، جن سے تمہیں ہر چیز کا حساب کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یعنی سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، 29 اور 30 دن کا، ایک دن 24 گھنٹے یعنی رات اور دن کا، جو ایام استوا میں 12 گھنٹے اور سردی اور گرمی میں کم و بیش ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں دنیاوی منافع اور کاروبار ہی ان مناظر قمر سے وابستہ نہیں، دینی منافع بھی اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لیے طلوع ہلال سے حج، صیام رمضان اور اشہر حرم اور دیگر عبادات کی تعین ہوتی ہے جن کا اہتمام ایک مومن کرتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، سورہ یاسین آیت نمبر 39۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہوتا ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 39۔ ہمارا سوال ہے ان علماء سے جو رؤیت وحدہ کے مخالف ہیں کہ وہ یہ بتائیں کہ حتی عادا کالعرجون القدیم جو اللہ نے کہا ہے پوری دنیا میں ایک بار ہوتا ہے یا بار بار ہوتا ہے یا 2 بار ہوتا ہے، ذرا اس کی وضاحت فرمائیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی، پتلی ٹہنی کی مانند پرانی ٹہنی کی طرح ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ پرانی ٹہنی کی طرح ایک اللہ رب العالمین ایک دن کرتا ہے یا اسے ہر دن پرانی ٹہنی کی مانند کر دیتا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی چاہیے ان لوگوں سے جو مخالفت کرتے ہیں رؤیت وحدہ کی، اور تو ہمیں امید ہے کہ اس کا جواب مخالفین کی جانب سے بھی یہی ہوگا کہ وہ ایک بار ہوتا ہے۔ جب یہ ایک بار ہوتا ہے تو پھر رؤیت بھی ایک بار ہوتی ہے، اور جب رؤیت ایک بار ہوتی ہے تو آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ رؤیت بار بار ہوتی ہے اور ہر ملک اپنے اپنے حساب سے رؤیت کا اعتبار کر کے روزہ رکھے؟ یہ کون سی حدیث میں آیا ہے؟ نبی کے کون سے فرمان میں آیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہیں نہیں فرمایا کہ رؤیت ہو جانے کے بعد اور خبر اس کی شہادت کے مل جانے کے بعد لوگ اپنے منمانے طریقے سے، اپنے منمانے انداز سے چلیں اور اس رؤیت کو نہ مانیں اور اس کا اعتبار نہ کریں۔ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہاں تک کہ مطالعے کے اعتبار کے سلسلے میں کوئی روایت نہیں ہے سوائے علماء کی مشگافیوں کے، سوائے علماء کی باتوں کے۔ جب مطالعے کا اعتبار ہی نہیں ہے تو پھر مطالعے اور مطالعے کی رٹ لگانا کہاں تک بہتر ہے، ہمیں یہ بھی سمجھانا پڑے گا اور یہ بھی بتانا پڑے گا، چونکہ ہمارے دین کے تمام مسائل کی بنیاد ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول اللہ ہے، اور میں جتنی بھی بات کر رہا ہوں آپ کو الحمدللہ احادیث سے
اور قرآن مقدس کی آیات سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی، امید ہے کہ آپ تھوڑی بات کو سمجھیں گے جو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد شیخ محمد لقمان السلفی نے بھی اپنی تفسیر میں منازل سے 28 منزلیں مراد لی ہیں۔ شیخ حافظ صلاح الدین صاحب نے احسن البیان کی تفسیر میں فرمایا کہ چاند کی 28 منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل طے کرتا ہے، پھر ایک رات یا کبھی 2 راتیں غائب رہ کر دوسری یا تیسری رات کو نکل آتا ہے، یعنی جب آخری منزل پر پہنچتا ہے تو بالکل باریک اور چھوٹا سا ہو جاتا ہے، جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی ہوتی ہے جو سوکھ کر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ چاند کی انہی گردشوں سے یعنی زمین کے رہنے والے لوگ سکان ارض اپنے دنوں، مہینوں اور سالوں کا حساب اور اپنے اوقات عبادات کا کی تعین کرتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ شیخ یہاں پر جو بات بیان فرما رہے ہیں وہ بڑی عظیم بات ہے کہ چاند ایک بار باریک ہوتا ہے اور اس کے بعد چاند باریک ہونے کے بعد ڈوب جاتا ہے، وہ 1 دن یا 2 دن ڈوب کر اس کے بعد دوبارہ نئے سرے سے نکلتا ہے۔ اس نئے سرے سے نکلنے کے بعد اب اس رویت کی خبر، اس رویت کو یعنی اس کو دیکھ لیتا ہے کوئی بھی مومن یا کوئی بھی 2 مومن دیکھ لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں رمضان المبارک کا روزہ رکھنا واجب اور فرض ہو جاتا ہے، چونکہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب رمضان کا مہینہ پاؤ تو روزہ رکھو۔ یہ حکم پوری دنیا کے لیے عام ہے، اس میں کوئی خصوصیت کی بات نہیں ہے، لہذا جو لوگ تخصیص کا معنی پیدا کرتے ہیں وہ یقیناً اس آیت کی تفسیر اور اس کی تشریح میں گڑبڑی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے یہاں کل قیامت کے دن اللہ جب پوچھے گا تو آپ اس کے اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے کہ جب ایک جگہ رویت ہو گئی اور اس رویت کی خبر آپ تک پہنچ گئی تو آپ نے اس خبر کو کس بنیاد پر ٹکرایا، کس بنیاد پر نہیں مانا؟ آخر آپ کے پاس کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ نے اپنے من کی کا کام کیا اور جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کا آپ نے انکار کیا؟ جبکہ ایک آدمی کی رویت یا 2 آدمی کی رویت تمام امت مسلمہ کی رویت ہے۔ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آئندہ دروس کے اندر آپ کے سامنے وضاحت کی جائے گی اور آپ کو پورے طریقے سے بتلایا جائے گا۔ میں نے قرآن مقدس کی آیات سے آپ کی خدمت میں باتیں رکھی ہیں، چونکہ ہمارے پاس سب سے پہلا درجہ جس کے ذریعے سے ہم دلیل حاصل کر سکتے ہیں اور جس پر ہمارا پورا یقین ہے، جو ہمارے لیے نص صریح کی حیثیت رکھتی ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے۔ اور قرآن مقدس کی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقاصد کو واضح طور پہ بیان فرما دیا ہے، جس کی تفسیر و توضیح علماء اور محدثین نے بیان بھی کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہ حتیٰ عاد کالعرجون القدیم، یہ ایک ہی بار ہوتا ہے، یہ بار بار نہیں ہوتا۔ اب وہ لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر شہر کی، ہر قریے کی، ہر بلد کی، ہر ملک کی، ہر صوبے کی اپنی اپنی رویت ہے اور دلیل کیا پکڑتے ہیں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آئندہ دروس کے اندر وضاحت ہوگی۔ دلیل یہ کہتے ہیں کہ فلاں امام نے یہ باب باندھا ہے کہ ان لکل بلد رویتہم، کہ ہر ایک بلد والے کے لیے ان کی رویت ہے۔ یہ دلیل باب کو پکڑتے ہیں، جبکہ علماء اور محدثین نے باب کو کبھی دلیل نہیں بنایا ہے۔ باب کو اگر دلیل بنائیں گے تو اہل حدیث ہمارے حضرات، ہمارے اپنے بھائی، ہمارے سلفی بھائی احناف کے معاملے میں بالکل پھنس جائیں گے، اس لیے کہ دوسرے مسائل کے اندر ان لوگوں نے ابواب سے
अबवाब से नताइज निकाल कर कि फ़लाँ मुहद्दिस ने ये बाब बांधा है, फ़लाँ मुहद्दिस ने ये बाब बांधा है, कह कह कर लोगों को गुमराही के दाने पर ढकेल दिया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज अगर कोई हमारा सलफ़ी भाई, आज हमारा कोई अहले हदीस भाई ये बात कहे जो बात अनाप कहते हैं, तो ऐसी सूरत में उसकी बात में कहाँ तक दम है, सोचने की बात है। हम जब किसी हनफी से, जब हम किसी देवबंदी से, जब हम किसी बरेलवी से, जब हम किसी शिया से जब हम मुनादरा करते हैं या बात करते हैं, तो हम सबसे पहले कहते हैं कि अल्लाह की किताब से और रसूलुल्लाह के फरमान से दलील दो, हम आपकी बात मानने तैयार हैं। और सहाबे किराम के तामुल से दलील दो, हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों से दलाइल मौजूद नहीं हैं, अल्लाह की किताब में दलील मौजूद नहीं, रसूल के फरमान में दलील मौजूद नहीं, तामुल सहाबा से साबित नहीं, तो हम ऐसी चीज़ को रद्दी की टोकरी में डालते हैं। अब दिल पे हाथ रख के इंसाफ के साथ फैसला करें कि किसी भी मसले के अंदर हम वही बात जब कहते हैं किसी दूसरे से, तब उसके बाद हमें वहाँ सिर्फ़ हदीस और कुरान की बात नज़र आती है और अस्तामुल सहाबा की बात नज़र आती है। लेकिन जब हमारे नफ्स के ख़िलाफ़ कोई मसला आ जाए तो फिर हमें वहाँ पर कुरान हदीस क्यों नज़र नहीं आता? ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। आज तक जितने भी दलाइल मुख्तलिफ यानी इख्तिलाफ रुयत वालों ने पेश किए हैं, सारे दलाइल उमूम पर दलालत करने वाले दलाइल हैं, और जिस हदीस कुरैब को वो पेश करते हैं उससे दलील नहीं ली जा सकती। उसके बारे में भी इंशाअल्लाह बाकायदा तौर पे आपके सामने एक तवील दर्स इंशाअल्लाह दिया जाएगा, और उस हदीस की भी वजाहत की जाएगी और उसके अंदर क्या बयान किया गया है उसको भी बतलाया जाएगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। फिर उसके साथ उलमा ने और इसी तरीक़े से सलफ़ ने क्या क्या उस रिवायत के बारे में बयान किया है वो भी बताया जाएगा, और ये भी बताया जाएगा कि राजे क्या है, ये भी बताया जाएगा। नुसूस से जो है कौन अक़रब इला सुन्ना है, इसको भी इंशाअल्लाह बतलाया जाएगा। तो मोहतरम नाज़रीन, हमने आपकी खिदमत में आज जो बातें पेश की हैं वो चाँद की मनाजिल के सिलसिले में चंद बातें रखी हैं। शेख गाजी उज़ैर मुबारकपुरी हफ़िज़हुल्लाह अपनी किताब रुयत हिलाल सफ़ा 31 पर रकम तराज है कि चाँद की इन मंजिलों के मुतालिक शेख मुफ्ती मोहम्मद बिन उथैमीन ममलिकत सऊदी अरबिया फरमाते हैं कि चाँद की 28 मंजिलें होती हैं, जिनमें से हर रात चाँद अपनी एक मंजिल पूरी कर लेता है और 1-2 रातें गायब या छुपा रहता है। कंजुल ईमान में चाँद की 28 मंजिलों का तज़किरा मौजूद है। अब मैं पूछता हूँ कि ये 28 इंडिया के होंगे, ये 28 सऊदिया के होंगे, ये 28 अफ्रीका अमेरिका के होंगे, कहाँ के होंगे? जो ये हमने तकसीम की है, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के मामले में, तारीख़ के मामले में इस तरह की तकसीम बयान फरमाई है? क्या सीरत निगारों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ग़ज़वात हुए या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो वाक़यात आए या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जो दिन आया, क्या उस दिन जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, किसी ने ये कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंडिया की 8 तारीख को और सऊदिया की 9 तारीख को पैदा हुए? नहीं, ये नहीं कहा। कोई तारीख़ से साबित नहीं कर सकता कि इस तरह की बात मुअर्रिख़ीन ने लिखी हो या मुहद्दिसीन ने लिखी हो। सब ने एक ही तारीख़ का एतबार करते हुए उम्मत मुसलमा को एक ही तारीख़ से और एक ही सन से जोड़ा है। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। हर कौम अपनी इबादत हर कौम अपने त्यौहार एक दिन में मना लिया करती है, हर कौम अपने त्यौहार एक दिन में मना लिया करती हैं, और हर कौम के लोग अपने अपने त्यौहार एक ही अय्याम में अंजाम दे लिया करते हैं। आखिर हमारा रोज़ा, आखिर हमारी ईद 2-2 दिनों में क्यों तकसीम हो जाती है?
اور مہینوں کے اندر یہ کمیاں کیوں آتی ہیں؟ اس کی مین وجہ کتاب و سنت سے دوری، مصطفیٰ کے قول سے دوری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے دوری اور اپنے خیالات سے قربت کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کے علاوہ کے پاس سے کوئی قول یا کوئی کلام ہوگا تو لوجدوا فی اختلافا کثیرا، تو وہ لوگ اس میں بہت سارا اختلاف پائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء کی باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے 3 4 اقوال ہو سکتے ہیں، ان کی 5 باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی فیصلہ ہے۔ اس ایک فیصلے کے مطابق ہم کو اپنی دور رس نگاہوں سے چلنا ہوگا، کتاب و سنت کے دامن کو تھامنا ہوگا، چونکہ سب سے پہلی دلیل اللہ کی کتاب ہے، اس کے بعد سنت رسول اللہ ہے، اس کے بعد اجماع ہے، اور اس کے بعد قیاس، وہ بھی شرط کے ساتھ ہے۔ لہذا جن مسائل کی صراحت موجود ہے اور جن مسائل کے بارے میں نصوص آئے ہوئے ہیں ان میں قیاس اور ان تمام چیزوں کی باتیں کرنا بالکل غلط ہے۔ اس لحاظ سے پتہ یہ چلا کتاب و سنت سے جو بات ثابت ہوئی، وہ کتاب و سنت سے سب سے پہلے اللہ کی کتاب نے ہمیں راستے بتا دیے، ہمیں سمجھا دیا کہ چاند کی منازل ہیں، آپ پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک حساب کتاب کرتے چلیں، اور جب چاند نظر آ جائے تو پھر آپ جو ہے اس کے بعد پھر یہی حساب کتاب چلائیں۔ پورا روٹیشن آپ کو لے کے چلنا ہوگا، پورے سال کے ایام کا اور ان کی تواریخ کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اللہ کے ہاں آپ سے باز پرس ہوگی۔ اگر ایک آدمی بھی مومن گواہی دے دیتا ہے تو اس کی گواہی کو رمضان کے روزے کے لیے قبول کیا جائے گا، اور اگر 2 آدمی رمضان کے روزے کی ختم ہونے اور چاند دیکھنے کی شہادت دے دیں اور یہ بتا دیں کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے، اس دن سے رمضان کی انتہا ہو جائے گی، اور اس کے بعد لوگوں کو ان کی خبر کا، مومنوں کی خبر کا اعتبار کرنا ہوگا۔ لہذا اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام کی بنیاد اور رمضان کے روزوں کی فرضیت کیا ہے، اور اس سے کیا کیا مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ مہینوں کو آگے کرنا، مہینوں کو پیچھے کرنا، اور مفسرین نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، اس کی بھی انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ شریعت کی نظر میں مہینہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے، یہ بھی ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ باتیں رہیں گے۔ اور مہینوں کی تعداد 12 ہوتی ہے، 12 سے 13 نہیں ہوتی، اور اس میں ایک دن بڑھ بھی نہیں سکتا۔ ہم اپنی جانب سے ایک دن بڑھانا چاہیں نہیں بڑھا سکتے ہیں، اور نہ ہی ایک دن ہم اس میں سے گھٹا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہر مسئلے میں، توحید کے مسئلے میں، رسالت کے مسائل میں، احکام و مسائل میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عنایت فرمائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔